السلام علیکم فرینڈس، آج ہم موجود ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر عزیز آدم کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹیز. سو لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ جی میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈائبٹیز، اور اس کا کیا کازز ہوتے ہیں؟ ڈائبٹیز یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہوتا ہے جی جس میں یعنی کہ جسم کا میٹابولزم ہے وہ آلٹر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا اپنے یعنی کہ نارمل وے میں کام نہیں کرتے. تو ڈائبٹیز بیسیکلی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 ٹائپ 2. تو ان دونوں میں سے زیادہ سویئر کون سی ہوتی ہے؟ سیویرٹی تو دیکھیں دونوں ہی ہوتی ہے، لیکن یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. جو ٹائپ 1 ہوتی ہے وہ مینلی جو ہے نا کنجنٹل ہوتی ہے، بائی برتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فیملی ہسٹری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بچوں کو خاص کر بچوں کو ہوتی ہے. سیکنڈلی جو ٹائپ 2 ہے یہ ایج ریلیٹڈ ہے موسٹلی، اور اس میں اور اگر جیسے آفٹر 45-40 چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ خاص کر جو ڈائبٹک نہیں ہیں اور وہ ہائپرٹینسو ہیں، اوبیز ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ان کا، تو ان کو ہو جاتا ہے. تو ان میں سے انسولین ڈیپینڈنٹ کون سی ہوتی ہے؟ انسولین ڈیپینڈنٹ تو ٹائپ 1 ہوتی ہے، جو کہ بائی برتھ جو ہے نا اگر کسی کو ڈائگنوز ہو جائے تو انسولین سے ہی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین ہمارا پینکریاز جو ہمارا انسولین بنا نہیں رہا ہوتا. جی. اور ظاہر ہے جب اگر پینکریاز جو ہے انسولین نہیں بنا رہا تو وہ جو شوگر جو ہے نا وہ میٹابولائز نہیں ہوگی یا اس کا انٹیک نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں باہر سے انٹروڈیوس کرنی پڑتی ہے. تو نارمل شوگر لیول کیا ہوتا ہے انسان کی باڈی کا؟ نارمل شوگر لیول جو ہے نا وہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے، خاص کر جیسے اگر فاسٹنگ میں ہے، اوور نائٹ فاسٹنگ ہے، اور صبح ہم یعنی کہ بغیر کسی کھائے پیے ہم شوگر ہم چیک کرائیں تو 110 تک نارمل ہوتا ہے. اگر ہم ناشتہ کر لیں اور ناشتہ کرنے کے ٹھیک 2 گھنٹے کی بات کریں تو وہ پوسٹ پرانڈیل شوگر ہوتی ہے جو 140 تک جو ہے نا 140 تک جو ہے نارمل مانتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہوتی ہے وہ رینڈم ہوتی ہے. رینڈم جو ہے نا وہ ڈنر وغیرہ یا لنچ وغیرہ کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد بھی اگر ہم کرائیں تو وہ شوگر جو ہے نا 160 سے 180 تک ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ٹائپ 2 کے پیشنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ انسولین یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹائپ 2 جو ہے وہ انسولین ان لوگوں کو یوز ہوتی ہے یا پرسکرائب کی جاتی ہے جو موسٹلی جو ہے نا اورل میڈیکیشن یا اورل جو اینٹی ڈائبٹک میڈیسن ہوتی ہے ان کا یوز کر کے یا ان کا استعمال کر کے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ کہہ لیں کہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی یا آپٹیمم لیول پہ جو نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں پھر ہے نا وہ بھی ایک سچویشن ہوتی. تو اس کے بعد اب اس کو ایڈ کرنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ ہے نا میکسیمم ہم کنٹرول حاصل کر پائیں شوگر کے لیے، تو انسولین ایڈ کرتے ہیں. اور وہ بہت موسٹلی لیٹلی ہوتی ہے انٹروڈیوس، ادروائز سم ٹائم کسی میں پہلے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ چیز تو ان میں زیادہ سویئر کون سی ہوتی ہے، ٹائپ 1 یا ٹائپ 2؟ ٹائپ 1 ٹائپ 2 دیکھیں بیٹا سیویئر تو دیکھیں دونوں ہی ہوتی ہیں. سیویئر سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ سیویئر سے مراد ہم یوں بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کمپلیکیشن دیکھیں ٹائپ 1 میں کمپلیکیشن جو ہے نا اس میں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ لیٹلی ہوتی ہیں. اگر تو آپ کی شوگر کنٹرول میں چل رہی ہے، انسولین آپ ٹائم پہ لے رہے ہیں اور ویل کنٹرول ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. اور اگر وہ کنٹرول نہیں ہے اور ان ڈائگنوز چل رہی ہے اور ہم ظاہر ہے ان ڈائگنوز ہے اس کا مطلب ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے لیٹلی جو ہے نا ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونی شروع ہوتی ہیں، جیسے ہم ملٹی آرگن فیلئر کہتے ہیں. جی. اور ٹائپ 2 پہ بھی یہی ہے، اگر آپ کا ویل کنٹرول ہے، آپ یعنی کہ وقت پہ میڈیکیشن ہے، یا آپ کا جو ہے ڈائٹری جو ہے نا ان کیس آپ کا شیڈول کے مطابق ہے، اور تیسرا جو ہے نا آپ کی جو ایکسرسائز ہے، خاص کر سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ختم کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اور جتنا اچھا آدمی ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا، ان کے اوپر چلے گا، اتنا ہی ہے نا ان چیزوں سے کمپلیکیشن سے خاص کر دور جائے گا. اگر تو ہماری شوگر
کنٹرول نہیں ہے اور نہیں چل رہے تو پھر اس کی کمپلیکیشنز ہونے شروع ہوتی ہیں، لیکن سلولی ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آرگن کے ڈس آرڈر لائک ہارٹ کڈنی اس تک لیڈ کرتی ہے یا ان کو ڈیمیج کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. اگر ڈائبٹیز جو ہے نا اگر یہ کنٹرول نہیں ہے تو سلولی جو ہے یہ آرگنز جو ہے اپنی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اس کو ختم کرتے جاتے ہیں، ویک ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ فیلئر ہو جاتی ہے چیزیں. لیکن یہ لیٹ ہوتا ہے، لیکن وہی والی بات کہ ٹائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز موبلٹی ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یا ڈیلے ہوتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو پورا یعنی اس پہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے شوگر لیول اپنا مینٹین رکھنا ہے، زیادہ میٹھا نہیں کھانا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم انسولین لگا لیں گے. بیٹا دیکھو یہ جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے میں کہ جناب میڈیکیشن ہمارے پاس ہیں، چلیں آج دعوت ہے کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کھا لیں جتنی مرضی کھا لیں، اس کے بعد میڈیسن تو ہے نا. اصل میں یہ غلط کانسیپٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کیونکہ آپ کا شوگر لیول اس کھانے کے بعد اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ میڈیکیشن جو ہے نا وہ اتنا نہیں کر پاتی کنٹرول جتنا، کیونکہ وہ تو ایک نارمل یعنی کہ کہنے کے ڈیلی کے حساب سے جو ہم شوگر مانیٹر کر رہے ہیں اس کے حساب سے ڈوز وغیرہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو بہت زیادہ شوگر بڑھ جاتی ہے تو کسی حد تک تو نیچے آئے گی لیکن ہے نا وہ پھر بھی بلڈ میں رہے گی بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے اپنے ساتھ، یعنی بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ریفر کرتے ہیں کہ کچھ فروٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کھانے چاہیے، جیسے بنانا وغیرہ ہو گیا، مینگو وغیرہ ہو گیا، کہ ان کو کھانے سے شوگر لیول زیادہ جلدی رائز ہو جاتا ہے. بیٹا یہ جو نارملی جو ہے نا آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا کلیئر ہو کے سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں کھل رہی ہیں. بڑا مسکنسیپشن ہے بعض اوقات کہ وہ لوگوں میں کہ یہ فروٹس نہ کھائیں، یہ فروٹس نہ کھائیں، یہ فروٹس کھائیں. میری جو ہے نا اپنی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جتنا بھی آرٹیفیشیل سویٹنر ہے، جتنا بھی آرٹیفیشیل سویٹنر ہے جس میں آپ کی سویٹس آ جاتی ہیں، بیکری کی آئٹمز آتی ہیں، بیکری کی چیزیں آتی ہیں، آئس کریمز ہیں، مٹھائیاں وغیرہ ہیں، جو یہ جتنے بھی آرٹیفیشیل ان سب کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. نیچرل فوڈ جو ہے فروٹس وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا اس کو فائدہ رکھا ہے، ہر اس کی جو خاص کر اس کی جو بنائی ہوئی چیز ہے اس کو فائدہ رکھا ہے، تو اس کو کھانے میں ہے نا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہر چیز کا ایک اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جناب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے تو ہم وہ پڑ ہی گئے جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کی پیتھوفیزیولوجی کیا ہے ڈائبٹیز کی؟ پیتھوفیزیولوجی بیٹا یہ ہے کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو اوبیز ہوتے ہیں اور جن کا ویٹ گین ہوتا ہے، جن کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے، تو ہمارے جو سیلز اندر ہوتے ہیں نارملی کیا ہوتے ہیں کہ نارمل اس میں وے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو شوگر بلڈ میں جاتی ہے تو شوگر کنزیوم ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک طرح سے پیٹرول ہے جس کی وجہ سے گاڑی چلتی ہے. تو ہر سیل میں یہ شوگر اس کا دروازہ ہوتا ہے، ہر سیل کے سیل اس پر جاتی ہے، شوگر ناک کرتی ہے اور پھر جب ڈور کھلتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل، موویبلٹی نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، کھانا زیادہ ہے، اوبیسٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، میٹابولک ڈس آرڈر ہو رہا ہے، تو اس میں پھر یہ ڈور کھلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شوگر کنزیوم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انسولین جو ہے نا اس کی پروڈکشن بڑھتی رہتی ہے اور وہ جسم میں زیادہ ہوتی ہے. جیسے زیادہ بڑھے گی تو شوگر لیول جو ہے نا وہ کم تو نہیں ہوگا، وہ فلوٹ کرتا رہے گا، اس کو انسولین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کا ڈور کھلے سیل کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح سے، اور انہیں لوگوں کو ہوتی ہے جیسے ٹائپ 1 تو جو ہے نا بائی برتھ وغیرہ ہو گیا، بائی اس میں کنجنائٹل ہو گیا، فیملی ہسٹری سے ہو گیا. جو سیکنڈری جو ہے نا ٹائپ 2 جو ہے نا وہ جو نا آپ کی وہی والی بات ایٹنگ ڈس آرڈر ہیں، سیڈنٹری لائف اسٹائل، یہ ساری چیزیں ہیں، اسموکنگ ہے، اور سب چیزیں ان سے جو ہے نا یہ ایگریویٹ ہوتی ہے. اور ایسا ایسا انسولین جو ہے نا جتنی پروڈیوس ہونی چاہیے وہ اتنی نہیں ہو پاتی، جو ہے نا پینکریاز نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شوگر لیول جو ہے نا ہمارے جسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے کازز اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کازز تو خیر یہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے. سمٹمز میں دیکھو امیڈیٹلی سمٹمز ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا،
لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا نا اپنے آپ کو خاص کر یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اس میں ویٹ لاس ہوتا ہے اور یوں کہہ لیں کہ اور پیشنٹ جو ہے نا اپنے آپ کو تھرسٹی محسوس کرتا ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، نوکچرنل نوکچرنل جو ہے وہ یورینیشن ہوتی ہے، یعنی رات کو جو آپ سو رہے ہیں، نوکچوریا جس کو کہتے ہیں، رات کو آپ سو رہے ہیں اور آپ کو بار بار ہے نا ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بار بار پیشاب آ رہا ہے، ایکسیسو یورینیشن ہوتی ہے، دن میں بھی 15-20 مرتبہ یورین آ رہا ہے، بار بار ٹوائلٹ جا رہے ہیں، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے لیکن آپ کا ویٹ گر رہا ہے. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں جو انیشلی جو الارم کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ایگزیکٹ جو ہے نا ہمیں شوگر پتہ چلتی ہے جس کو ہم گلائکوسائلیٹڈ ہیموگلوبین کہتے ہیں، HbA1c اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کرائیں گے تب تک ہے نا ہمیں صحیح پکچر معلوم نہیں ہوتی. اور یا بعض لوگوں میں ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کراتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شوگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا نہیں ہے. پھر اس کی ٹریٹمنٹ آتا ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ نارملی جو ہے نا 3 چیزوں پہ میں تو کرتا ہوں. نمبر 1 جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو موبائل کریں گے، جتنا اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں گے، اس سے زیادہ آپ کی جسم کی سرکولیشن اچھی ہوگی، امپروو ہوگی، ان جگہوں پہ بلڈ جائے گا جہاں نہیں عام طور سے جو ہے نا بڑا پور سپلائی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہے نا ہمارا جسم جو ہے نا اس شوگر کو یوز کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈور کھلنا شروع ہوتے ہیں. ایکسرسائز کے یہ فائدہ ہے، بہت سارا فائدے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہے نا کم سے کم اپنے لیے منیمم تو 30 منٹ نکالیں، لیکن 45 منٹ جو ہے نا آئیڈیل ہے. آپ پہلے سلولی چلیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور اسپیڈ بڑھائیں اور پھر برسک واک کریں. ٹھیک ہے، برسک سلو اس طرح سے کر کے نا آپ اگر کریں گے تو اس سے آپ کو کہنے کے آپٹیمم جو ہے نا آپ کو اس کا فائدہ ملے گا آپ کو. سیکنڈ جو ہے ڈائٹری، وہ ڈائٹری جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈائٹ کانشیس ہو کے اور ڈائٹ کو جو ہے نا اس طرح سے رکھنا ہے کہ اپنے جو ہے نا خاص کر آرٹیفیشیل جتنے بھی سویٹنرز ہیں ان کو بند کریں، کاربوہائیڈریٹ کو بالکل نیچے لے جائیں، پروٹین کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور فروٹس کو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو ان چیزوں کو اگر آپ منیمائز کر کے اور چلیں گے تو یہ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ 100 میں سے اگر ہم نے ایکسرسائز میں ہم نے 50% ٹارگیٹ اچیو کیا تو 25% یہ جو ہے ڈائٹ کی وجہ سے، اور 25% جو ہے نا اگر آپ میڈیکیشن آپ کو پرسکرائب کی اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. ایسے کئی پیشنٹس نے میرے لیے کیا ہے. تو اس طرح سے کرنے سے جو ہے نا آپ کی شوگر جو ہے نا کنٹرول ہو سکتی ہے اور ایون ختم بھی کر سکتے ہیں. یہ سب آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ جتنا اچھا ایکسرسائز کریں گے، جتنا اپنا موبائل رہیں گے، ڈائٹ کانشیس ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ شوگر کوئی لا علاج مرض بھی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن وہی والی بات کہ آپ اپنے آپ کو میکسیمم جو ہے کہہ لیں کہ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ شوگر ختم ہو سکتی ہے. اس ڈیپینڈس نا، ختم بالکل ہو سکتی ہے. کیونکہ ایسے ایک دو پیشنٹ ہیں میرے جو انہوں نے کیا اور انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا جن کی میڈیکیشن مجھے بند کرنی پڑی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم شہر میں پیدل گھومتے ہیں، اگر ہم آؤٹ سائڈ سٹی جانا چاہیں تو گاڑی استعمال کریں، ادروائز میں نے آنے جانے کے لیے میں نا واک کرتا ہوں. تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو جب یہ اس طرح سے ہم چلیں گے پھریں گے، واک کریں گے، اور خاص کر ہماری جو لائف اسٹائل چینج ہوگا، ڈیفینیٹلی چیزوں میں امپرومنٹ آتی ہے. اور وہ شوگر جو خواہ گھوم رہی ہوتی ہے وہ اس کے بعد آپ بہت ساری چیزیں اب ایون کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو موبائل ایکٹیو رکھیں گے اتنا زیادہ. کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں پہلے کتنا ایکسرسائز کرتے تھے، ہل چلانا ہے، کھدائی کرنی ہے، بہت ساری چیزیں. ان کو کبھی سنا تھا کہ ان کو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ڈائبٹیز ہے یا کوئی بلڈ پریشر ہے، یہ تو یہی والی چیز ہے. کیونکہ ہم نے وہ جو نیچرل لائف جو اپنی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا ہے. شہروں میں آئے ہیں تو شہروں کی جو ہے نا یہ جو ریپرکشنس ہوتے ہیں، جو یہ چیزیں، یہ ایک طرف آپ کو آرام مل رہا ہے کیونکہ یہاں آ کے ہم بہت زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم کام کرنا پسند نہیں کرتے. آفس کے اندر گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، ایون گھر پہ بھی جا کے ہم گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی جو ایک پہلے کی طرح جو ہے نا کہنے کہ ایکٹیو لائف وہ نہیں گزار رہے ہوتے. دوسرا ہماری ڈائٹ بھی ایسی ہو گئی ہے، آرٹیفیشیل چیزیں آ گئی ہیں، جنک فوڈ آ گیا ہے مارکیٹ میں، بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو مل کے جو ہمیں گڑبڑ کر رہی ہیں.
میں ڈاکٹر عزیز میں آپ کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ اس ڈائبٹیز سے آپ پینک ہی نہ ہو یا پریشان نہ ہو. یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے اور یہ سب اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک. اور اس کے لیے آپ کو اپنا مراد ہائی کرنا پڑتا ہے, اپنی ڈائٹ امپروو کرنی پڑتی ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ختم کرنا پڑتا ہے اور بر وقت جو ہے میڈیکیشن استعمال کرنی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر کریں, نمبر 1 پہ یہ ہے کہ میں 3 چیزوں میں کرتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. ایکسرسائز نمبر 1 پہ رکھیں, سیکنڈ پہ ڈائٹری کنٹرول رکھیں, تھرڈ پہ جو ہے نا اپنی میڈیکیشن رکھیں. اگر یہ 3 چیزیں اگر آپ نے کر لی تو آپ کی شوگر انشاءاللہ نارمل لیول پہ آ سکتی ہے اور انشاءاللہ آپ سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں جو ہم نے آج سیشن کیا اس کے متعلق جو بھی آپ کے سوالات تھے یا جو بھی آپ کے ذہن میں تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. لیکن ہوتا ہے کہ کچھ پوائنٹس ہم نے شاید چھوڑ دیے ہوں, تو اگر آپ کو کوئی بھی کوائریز ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.